السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قریش مکہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں یہ خبر عام پھیل چکی تھی کہ رات کی تاریکی میں چھپتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہیں جا چکی ہیں۔ سرداران قریش نے پہلے تو اس کو سچ نہیں مانا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم کے گھروں میں تلاش کرنے لگے اور آپ کے ساتھیوں کے گھروں میں تلاش کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا پہنچے۔ دستک دی تو امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلی۔ ابو جہل نے کڑک کر پوچھا، لڑکی تیرا باپ کدھر ہے؟ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نہیں جانتی کہ اب وہ کہاں ہے۔ یہ سن کر ظالم ابو جہل نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گری۔ جب سرداران قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ گئے ہیں تو وہ بہت غضبناک ہوئے۔ انہوں نے کھوجیوں کو اپنے ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور پر پہنچے تو کھوجیوں نے کہا، خدا کی قسم، آپ کے مطلوب شخص کا کھوڑا اس سے آگے نہیں جاتا۔ وہ اپنے انداز میں غلط نہ تھے، حقیقت یہی تھی جس کا انہوں نے قریش کے سامنے اظہار کر دیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں تھے۔ قریش غار پر کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچشم خود غار کے باہر قوم کے قدموں کی حرکت دیکھی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جھلک پڑے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف محبت و شفقت بری نگاہوں سے دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیتے ہوئے عرض کی، اللہ کی قسم، میں اپنے لیے نہیں روتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اے ابوبکر صدیق، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر تسکین نازل فرمائی۔ قوم کے قدموں کی طرف دیکھنے لگے، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے نقوش قدم کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا، اس وقت ہم ان کی نظروں کی زد میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر، ان دو اشخاص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جن کا تیسرا خدا ہو؟ اس وقت آپ دونوں نے یہ بات بھی سنی کہ ایک قریشی اپنی قوم سے کہہ رہا تھا، آؤ غار کے اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ امیہ بن خلف نے اسے مذاق کرتے ہوئے کہا، ارے اندھے، تم یہ مکڑی کا جالا نہیں دیکھ رہے جو اس نے غار پر بنایا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم، مجھے یہ جالے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا بھی لگتا ہے۔ البتہ ابو جہل نے کہا، لات و عزا کی قسم، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے بالکل کہیں قریب ہی ہیں، لیکن اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ قریش مکہ ہر صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قابو کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان سب قبائل میں اعلان کروا دیا جو مکہ اور مدینہ کے راستے کے دونوں طرف رہائش پذیر ہیں، جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زندہ یا مردہ حالت میں ہمارے پاس لائے گا، ہم اعلیٰ قسم کے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ سراقہ بن مالک مکہ کے قریب ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس قریش مکہ کا ایک قاصد آیا اور انہیں قریش کی جانب سے بھاری انعام کی اطلاع دی۔ سراقہ بن مالک نے جب انعام میں 100 اونٹ ملنے کا سنا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا اور لالچ نے دل کو جکڑ لیا، لیکن اس نے اپنے اوپر بہت ضبط کیا، ایک بات بھی اپنے منہ سے نہ نکالی کہ کہیں بھاری انعام کا سن کر دوسروں کے دلوں میں کہیں لالچ نہ آ جائے۔ سراقہ ابھی مجلس سے اٹھنے ہی والا تھا، ایک شخص نے آ کر اطلاع دی، ابھی ابھی میرے پاس سے 3 آدمی گزرے ہیں، میرے خیال میں ان میں سے ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اور تیسرا ان کو راستہ دکھلانے والا ہے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک نے اس کی بات سن کر کہا، وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنی تلاش کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، شاید ایسے ہی ہو۔ سراقہ بن مالک تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھا رہا۔ مجلس والے جب کسی دوسری بات میں مصروف ہو گئے تو سراقہ بن مالک چپکے سے وہاں سے بھاگ گیا تاکہ اہل مجلس میں سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ سیدھا اپنے گھر پہنچا، باندی سے کہا، میری گھوڑی تیار کر کے لوگوں سے چھپاتے ہوئے مکہ سے باہر لے آئے، اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ہتھیار لے کر گھروں کے پیچھے اس طرح نکلے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے، اور ہتھیار گھوڑی کے پاس رکھے۔ سراقہ نے اپنی درہ پہنی، ہتھیار گلے میں لٹکائے، گھوڑی پر زین باندھی اور سوار ہو کر دوڑ نکلا تاکہ وہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکے، اور اس طرح وہ قریش کے انعام کا مستحق بن سکے۔ سراقہ بن مالک اپنی قوم کے چند ممتاز شاہ سواروں میں سے ایک تھا۔ دراز قد، گندلے جسم، ماہر کھوجی اور راستے کی تکالیف پر صبر کرنے والا تھا، اور ان کی صفات کے ساتھ ساتھ وہ ایک عقل مند شاعر تھا، اور اس کی گھوڑی بھی بڑی اصیل تھی۔ سراقہ بن مالک بڑی تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک دم گھوڑی لڑکھڑائی اور زمین پر گر پڑی۔ اس نے اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھا اور کہنے لگا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ارے گھوڑی، تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ گھوڑی تیزی سے اٹھی اور تیزی سے دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ لڑکھڑائی۔ اس دفعہ سراقہ بن مالک نے اپنے لیے اور برا شگون تصور کیا۔ اس دفعہ لوٹ جانے کا بھی ارادہ کر لیا، لیکن 100 اونٹ کے لالچ نے واپس جانے کے ارادے سے اسے روک دیا۔ جس جگہ گھوڑی لڑکھڑائی تھی وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاف دکھائی دے رہے ہیں تھے۔ انہیں نشانہ بنانے کے لیے کمان ہاتھ میں لی، تیر چلانے لگا تو ہاتھ پھسل گیا، گھوڑی زمین میں دھنسنے لگی، اور وہاں سے زہریلا دھواں آسمان کی طرف بلند ہو گیا، جس سے اس کی اور گھوڑی کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ گھوڑی کو ایڑی لگائی تو زمین میں دھنس گئی، اور اس کے پاؤں زمین میں اس طرح پیوست ہوئے جیسا ان میں کیل ٹھوک دیے گئے ہوں۔ سراقہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور گریہ وزاری کرتے ہوئے عرض کی، آپ دونوں اپنے رب سے میرے لیے دعا کریں کہ میری گھوڑی کو نجات دے دے اور اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دے۔ میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ٹانگوں کو زمین کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آزادی ملنے کے تھوڑی ہی دیر بعد پھر دل میں لالچ پیدا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں گھوڑی کو ایڑی لگا دی۔ اس دفعہ گھوڑی پہلے سے بھی زیادہ زمین میں دھنس گئی۔ سراقہ نے فریاد بن کر عرض کی، میرا سارا ساز و سامان اور ہتھیار رکھ لو، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ دونوں سے عہد کرتا ہوں کہ راستے میں آپ کے تعاقب میں جو بھی آ رہا ہوگا میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ دونوں نے ارشاد فرمایا، ہم تیرے رازداروں اور ساز و سامان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہاں البتہ لوگوں کو واپس دینا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اس کی گھوڑی آزاد ہو گئی۔ جب سراقہ بن مالک لوٹنے لگا تو دور سے آواز دی اور عرض کیا، اجازت ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میں آپ کی ریاست میں آؤں تو آپ میری عزت کریں گے، اور مجھے یہ وعدہ لکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ایک ہڈی پر یہ عہد لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ واپس لوٹنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ بن مالک، جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ سراقہ بن مالک نے حیران ہو کر پوچھا، کسرا کے کنگن؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کسرا کے کنگن
سراقہ واپس لوٹا۔ راستے میں اسے کچھ لوگ ملے جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ بن مالک نے کہا، لوگوں واپس اپنے گھر کو چلے جاؤ، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے اپنے پاؤں کے نقوش کے بارے میں، تم میری مہارت کو بھی جانتے ہو، مجھے ان کا کہیں کھوج نہیں ملا، تم اپنا وقت ضائع مت کرو، میری بات مانو تو واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو دل میں چھپائے رکھا، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب دونوں مدینے پہنچ چکے ہوں گے اور قریشی دشمنوں کی رسائی سے باہر ہیں۔ تو سراقہ بن مالک نے یہ راز فاش کر دیا۔ جب ابو جہل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات اور عہد و پیمان کا پتہ چلا تو اسے بزدلی، ذلت، کمینگی اور سنہری موقع ضائع کرنے کا طعنہ دیا۔ سراقہ بن مالک نے ابو جہل کی ملامت کا جواب اشعار میں دیا، جن کا مفہوم یہ ہے: ابو جہل، خدا کی قسم، جب میری گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنسی تھی تو اگر اس حالت کو دیکھ لیتا تو تمہیں یقین ہو جاتا اور اس میں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ حالات نے پلٹا کھایا اور گردش ایام نے یہ موقع فراہم بھی کر دیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی تاریکی میں اپنے دشمنوں سے چھپتے ہوئے نہایت کسبسرگی عالم میں مکہ سے نکلے تھے، آج شاہانہ انداز کے ساتھ ہزاروں سفید تلواروں اور نیزوں کے جلووں میں سردار اور فتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ سرداران قریش جنہوں نے تکبر و نخوت کے ساتھ عرب میں شور مچا رکھا تھا، آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ جان بخشی کی بھیک مانگتے ہوئے عرض برداشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اخلاق حسنہ کے پیش نظر امید ہے کہ آج آپ ہم سے اچھا برتاؤ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے اچھا برتاؤ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام فیاضی برتتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ سراقہ بن مالک نے اپنی سواری تیار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان کریں، اور 10 سال پہلے جو تحریری پروانہ اس کے پاس موجود تھا وہ پیش کر کے امان حاصل کرے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک انصاری لشکر کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر انصاری اپنے نیزوں سے کچوکے لگانے لگے اور کہنے لگے، دور ہٹ جاؤ، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں صفوں کو چیرتا ہوا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے تحریری پروانہ دکھاتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سراقہ بن مالک ہوں، یہ آپ کا میرے ساتھ تحریری معاہدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ بن مالک، تم میرے پاس آ جاؤ، آج عہد و پیمان کے وفا کا دن ہے۔ میں آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے بہت متاثر ہوا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈھال ہو گئے، اور وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ 100 اونٹ کے لالچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تعاقب میں نکلے تھے۔ آج دنیا بھر کی عمدہ اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخون کے ایک ذرے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ بار بار دہرانے لگے، سراقہ، جب تم شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شاہ ایران کے کنگن یہ ضرور پہنیں گے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ مسلمان ان کے دور حکومت میں ایران کی طرف تیز ہوا کے جھونکے کی طرح لپکے، قلعوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست فاش دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا۔ ایک روز سپاہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد ایران فتح کی خوشخبری لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں شاہ ایران کا وہ تاج بھی موجود تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، شاہ ایران کا وہ لباس بھی موجود تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور وہ قیمتی پٹی بھی تھی جس پر لال و جواہر جڑے ہوئے تھے، اور سونے کے 2 کنگن بھی مال غنیمت میں موجود تھے۔ اس جیسے خوبصورت کنگن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور اس کے علاوہ شمار نفیس دیدازیب اشیاء مال غنیمت میں موجود تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس پیش بہا خزانے کو اپنی جھڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے ہیں، بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے، امیر المؤمنین آپ پاک دامن رہیں تو آپ کی رعیت بھی پاک دامن رہی۔ اگر آپ مال غنیمت کھاتے تو آج یہ ہڑپ کر جاتے۔ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک کو اپنے پاس بلایا، شاہ ایران کا لباس انہیں پہنایا، کمر پر پٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، ارے بنو مدلج کا ایک بدو، اس کے سر پر شاہ ایران کا تاج اور ہاتھ میں کنگن، اس من اس شان خسروانہ کے کیا کہنے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یوں گویا ہوئے، الہی تو نے یہ مال و دولت اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیا، اور وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ الہی تو نے یہ مال و دولت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ دیا، حالانکہ وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ پھر یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا۔ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ مال تو نے مجھے سزا کے طور پر عطا نہ کیا ہو۔ پھر اسی وقت یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔